Assalamu alaikum friends and welcome back to my channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon for latest updates. ناول کا نام ہے کاسۂ حیات اور اس کو تحریر کیا ہے انجم نجف نقوی نے۔ شہر کے پوش علاقے میں بنے سفید رنگ کے گیٹ کے سامنے بلیک کرولا کار کا ہارن بجا تو مستعد چوکیدار نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ بڑے سے پورچ میں خاموشی کا راج تھا۔ اسے تعجب ہوا۔ اسے ملی اطلاع کے مطابق تو دونوں اس وقت گھر پہ موجود ہونے چاہیے تھے، پھر بھی وہ اس خوش آمدید کہنے کے لیے باہر کیوں نہیں آئے؟ نئے بنے رشتے پر یہ دوسری گانٹھ لگی تھی۔ پہلی گانٹھ اس رشتے کے بننے سے بہت پہلے ہی لگ چکی تھی اور ابھی نہ جانے قدم قدم پر ایسی کتنی چھوٹی بڑی گانٹھیں لگنی تھیں۔ اپنے سے آگے چلتے مرد کی رہنمائی میں وہ پورے اعتماد سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ خوبصورت لاؤنج میں بڑی سی اسکرین کے سامنے وہ دونوں موجود تھے۔ پاس کھڑی ملازمہ کے متوجہ کرنے پر دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے ہر دل عزیز باپ کے پہلو میں کھڑی اس عورت کو دیکھنے لگے جو ان کی ماں بننے کا دعویٰ کر کے یہاں تک پہنچی تھی۔ وہ دونوں بچے یہ بات پچھلے 5 مہینے سے جانتے تھے، روز اپنے باپ کی زبانی سنتے بھی تھے، مگر آج جب یہ دن ان کی زندگی میں آیا تو ان کا معصوم دل ماننے سے انکاری ہو گیا۔ باپ نے دوسری شادی کرنے سے پہلے اپنے انتخاب سے بچوں کو ملوایا، پھر بالآخر 5 ماہ بعد وہ عورت ان کے ماں کے درجے پر فائز ہو ہی گئی۔ باپ نے پیار سے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا تو وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھے۔ السلام علیکم۔ بلیک ساڑی میں اس کا متناسب سراپا اور کھلا کھلا رنگ دیکھنے والی آنکھوں کو متاثر کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے دونوں بچوں کو گلے سے لگایا جب اسے اچانک فیصل کے کہے کچھ جملے یاد آئے۔ میری زندگی میرے بچے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ ایڈجسٹ نہ کر سکے تو۔ اس کی سرد آواز کی سرگوشی ان کے اطراف چکرائی۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو خود سے الگ کیا۔ اسے اس نئے رشتے پر لگی گانٹھ یاد آئی تھی۔ اسے آج بھی وہ شام اور ادھوری بات نہیں بھولی تھی جب اسے پرپوز کرتے ہوئے اس نے یہ شرط رکھی، یعنی اس کی ذات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ صرف آزمائے جانے کے لیے کسی کے گھر جا رہی تھی۔ اگر سامنے کھڑے مرد نے ہاتھ تھامتے ہوئے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو پھر وہ کیوں ایسا سوچتی؟ مجھے اپنے بچوں سے بہت محبت ہے، اس مرد نے دوبارہ یاد دہانی کروائی تو اس عورت نے نرمی سے مسکرا کر ان کے معصوم چہروں پر پیار سے ہاتھ پھیرا، مگر اس کے لمس میں وہ گرم جوشی نہیں، ایک عجیب طرح کی سرد مہری تھی جسے صرف وہ دونوں بچے ہی محسوس کر سکے۔ ان کا باپ چہرے پر فخریہ مسکراہٹ سجائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اماں، آج کیا پکانا ہے؟ سارے گھر کی اچھی طرح صفائی ستھرائی کرنے کے بعد وہ ہاتھ دھو کر دوپٹے سے پونچھتے ہوئے صحن میں بیٹھی اماں کے پاس آئی۔ اماں سردیوں کی نرم گرم دھوپ کے مزے لیتے ہوئے سخت بے مزہ ہوئیں اور منہ بنا کے بولی، بانو سے پوچھو، مجھے کیا پتا، جو اس مہارانی کا دل کرے گا وہی تو پکے گا اس گھر میں، میری کیا مجال کہ میں کچھ بول سکوں؟ حسب معمول اماں نے چڑ کر جواب دیا، بانو بھابھی تو ابھی تک سو کر نہیں اٹھی ہیں۔ رانی نے دھیرے سے کہا، بانو اکثر دیر سے سو کر اٹھتی تھی، رفیق صبح سویرے کام پر چلا جاتا تھا، اسے ناشتہ دینے کی ذمہ داری بھی رانی کے سر تھی، اور تو اور اس کے چاروں بڑے بچوں کو تیار کر کے ناشتہ کروا کے اسکول بھیجنا بھی اس کے ہی ذمے تھا، جبکہ ان کا چھوٹا مدثر ابھی سال کا ہوا تھا، وہ بھی ماں سے زیادہ رانی کے پاس پایا جاتا۔ اس مہارانی کو کیا فرق پڑے گا، اس نے ناشتہ اس وقت کرنا ہے جب باقی سب دوپہر کا کھانا کھا کر فارغ بھی ہو جائیں گے۔ تو ایسا کر دال چاول بنا لے، ساتھ میں پودینے کی چٹنی اور پیاز بھی تیار کر لینا، اور ہاں، پچھلی بار کی طرح دال سخت نہ ہو، دھیان سے کام کیا کر، تو بھی پتہ نہیں کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہے۔ اماں اپنی جگہ سے اٹھ کر سامنے بنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد باہر نکلی تو سر پر چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں ذرا محلے کا ایک چکر لگا آؤں، کافی دنوں سے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، اماں کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ آج رانی کا دل بہت بھرا بھرا سا تھا، بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، شاید یہ پچھلے کئی دنوں کی بیماری کا اثر تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ جس ذہنی اور جسمانی کرب سے گزری تھی وہ وہی جانتی تھی۔ کلی کھلنے سے پہلے ہی اس کی کوکھ میں مرجھا گئی۔ رانی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گود کے خالی پن کے بارے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے کب چاول چنتے چنتے ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھو گئی۔
رانی 6 بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ غربت میں آنکھ کھولی اور پلی بڑھی۔ بڑی دونوں بہنوں کی شادی خاندان میں دور کے رشتہ داروں میں بہت سادگی سے ہوئی۔ وہ دونوں بمشکل 21 سے 22 سال کے درمیان تھی جب باپ کی مرضی پر سر جھکائے خاموشی سے رخصت ہو گئیں۔ گھر میں ابا کا بہت رعب تھا۔ اماں یا کسی کی بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے آگے بول سکے۔ اماں تھوڑے سے پیسوں میں گھر چلانے کی تگ و دو میں لگی رہتی۔ ابا ٹرک چلاتا تھا، اس لیے جب وہ گھر سے باہر ہوتا تو وہ وقت ان سب کے لیے آزادی اور خوشی کا ہوتا تھا۔ رانی بہت شرارتی اور تیز تھی۔ بڑی بہنوں کی نسبت اس میں بغاوت کے جراثیم وافر مقدار میں پائے جاتے۔ وہ ان سب سے زیادہ ذہین اور دور تک سوچنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ گھر میں بھی رہتی تو ادھم مچائے رکھتی، جان بوجھ کر اماں کو تنگ کرتی، ستاتی اور ان سے ڈانٹ سنتی۔ اکثر اسے مار بھی پڑ جاتی تھی، مگر وہ ضدی تھی۔ اس کا مزاج اپنے باپ کی طرح تھا، نہ دبنے والا، حاکمیت اور ضد سے بھرا ہوا۔ مگر حالات اور اس کی کم عمری کی وجہ سے اس کی فطرت ابھی کھل کر سامنے نہیں آئی تھی اور وہ دب کر رہ گئی تھی۔ رانی 16 سال کی تھی جب اس کے لیے پہلا رشتہ آیا، اور اس کے لیے آئے پہلے رشتے پر ابا نے کسی تحقیق کے بغیر فوراً ہاں کر دی۔ رانی کی آواز کو دبا کر اسے رسموں اور رواجوں کی بڑی بڑی زنجیریں پہنا کر رخصت کر دینے کا سندیسہ سنا دیا گیا تھا تو وہ حیران پریشان رہ گئی۔ اس نے ابھی خواب دیکھنے شروع کیے تھے۔ وہ اپنی بڑی بہنوں کی طرح سر جھکائے کسی بھی کھونٹے سے نہیں بندھنا چاہتی تھی۔ اسے زندگی جینے کی خواہش تھی اور وہ جینا چاہتی تھی، مگر ابا کو صرف بیٹیوں کو رخصت کرنے سے غرض تھی۔ اس لیے نہیں کہ ابا کو اپنی بیٹیوں کے رشتے، اچھے اور مضبوط محفوظ مستقبل کی پرواہ تھی، بلکہ اس لیے کہ ابا کو 6 بیٹیاں بوجھ لگتی تھیں۔ اسی لیے وہ جلد از جلد اس بوجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لائن سے لگی 6 بیٹیاں سامنے سے ہٹتی تو سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے بھی نظر آتے، جن کے اچھے مستقبل کے لیے ابا اکثر سوچ میں ڈوبا رہتا۔ ابا اپنے منہ کے نوالے بھی انہیں کھلا دیتا۔ ابا کے لیے احمد اور اصغر بازوؤں کی طرح تھے۔ رانی نے بمشکل میٹرک کے امتحان دیے تھے۔ وہ پڑھنے میں بہت ذہین نہیں مگر محنتی تھی، رٹا لگا کر پاس ہو ہی جاتی۔ اس نے میٹرک کے امتحان کی تیاری بہت مشکل سے کی تھی۔ اسکول جانا اور پڑھانا ایک عیاشی کی طرح تھا، مگر اس نے ضد اور رو دھو کر اسکول نہیں چھوڑا۔ اماں بھی اس کا شوق دیکھ کر چپ ہو جاتی، وہ ماں تھیں، اسی لیے اپنی اولاد کے سامنے کمزور پڑ جاتی۔ ابا نے بھی زیادہ اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ جب تک اس کا کوئی رشتہ نہیں آتا اسے پڑھنے دو، اور جب اس کا رشتہ آیا تو ابا نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر ہاں کر دی، اور اس کی ساس نے مسکراتے ہوئے نشانی یعنی کہ شگن کے طور پر کڑکڑاتا ہوا 100 کا نوٹ اس کی گوری ہتھیلی پر رکھا۔ یوں وہ ایک انجان شخص اکرم کے نام سے منسوب ہو گئی۔ رانی کا ہونے والا سسرال کافی بڑا تھا۔ اس کے سسرال میں ایک عدد بوڑھی ساس، تیز و عیار جیٹھ اور جٹھانی، جس کے اس وقت 4 بچے بھی تھے، اور اس کی 4 عدد بیاہی ہوئی نندیں جو آس پاس ہی رہتی تھیں۔ اکرم سب سے چھوٹا اور لاڈلا تھا۔ اس کے لیے سونی ووہٹی لانے کا ارمان اماں اور بہنوں کو جانے کب سے تھا، اسی لیے رانی کو دیکھتے ہی انہوں نے رشتہ دے دیا۔ ایک تو رانی خوبصورت تھی اور دوسری کم عمر تھی۔ رانی کی ساس یعنی اماں نے بتایا کہ اکرم اپنے بھائی رفیق کے ساتھ ہی زمینوں پر جاتا ہے، گھر اپنا اور ذاتی ہے۔ ابا کو یہ رشتہ دل و جان سے پسند آیا کہ لڑکا کماؤ پوت ہے، بھلے دیکھنے میں مناسب اور رانی سے کچھ سال بڑا تھا، مگر ابا خوش تھا کہ لڑکے والوں نے کسی قسم کی کوئی خاص فرمائش نہیں کی اور نہ ہی جہیز مانگا تھا، بلکہ ابا کے کہنے پر وہ سادگی سے شادی کرنے پر راضی ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں بس لڑکی چاہیے۔ اماں نے ہمیشہ کی طرح ابا کی مرضی پر سر جھکا دیا۔ یہ رشتہ دوسرے گاؤں والوں سے رشتہ کرنے والی مائی جیرا نے لا کر دیا تھا، جو ان کے گھر کے حالات سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ ابا نے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے فوراً ہاں کر دی۔ 2 مہینے کے بعد جون کی ایک تپتی شام میں چند قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں رانی کی قسمت کی ڈور دولہا بنے اکرم کے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ چونکہ شادی بہت سادگی سے ہو رہی تھی، اسی لیے مہمانوں کی تواضع لال شربت اور تھوڑی سی مٹھائی سے کی گئی، جس پر وہاں بیٹھے مہمانوں نے بہت منہ بنایا، مگر ابا نے اپنی ایک اور ذمہ داری کو خوشی اور سکون کے ساتھ رخصت کر دیا۔ نئے لوگ اور نئی جگہ کا خوف اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے وین میں عورتوں کے جھرمٹ میں پھنس کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بھانت بھانت کی آوازیں، بچوں کے رونے چلانے کا شور، شدید گرمی، ریشمی جوڑا پہنے وہ حواس باختہ ہو رہی تھی، اوپر سے گاڑی چل کم اور جھٹکے زیادہ کھا رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے بس ایک گھر کے سامنے رکی۔
رانی نے دل میں شکر ادا کیا اور اپنی چھوٹی نند رخسانہ کے کہنے پر آہستہ سے وین سے نیچے اتر آئی۔ پکی گلی میں بنا 10 مرلے کا گھر اس کے سامنے تھا۔ گھر کے باہر سجی رنگ برنگی جھنڈیوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہی شادی والا گھر ہے۔ رانی نے ایک نظر ڈال کر سر جھکا لیا اور آگے چلتی عورتوں کی رہنمائی میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میکے کی طرح رانی کا سسرال میں استقبال بھی اسی طرح ہوا جیسے سر سے کوئی مصیبت اتاری گئی ہو۔ نہ کوئی شگن کیا گیا اور نہ ہی کوئی رسم ادا ہوئی۔ شاید اس کی عزت اور اہمیت کا تعین اس کی رخصتی کے وقت باپ کی حیثیت اور مرتبے سے ہو گیا تھا، اسی لیے وہ بھی اسے زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ گھر کے اندر بڑے سے صحن میں بچھی رنگین پایوں والی چارپائی پر اسے بٹھا کر وہ سب آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ 3 گھنٹے کی مسافت سے زیادہ بارات کے روکھے پھیکے استقبال نے سب کو تھکا دیا تھا، اوپر سے کھانا بھی نہیں ملا۔ سب کا بھوک سے برا حال تھا۔ اس کے پاس بیٹھ کر ہی اس کے گھر والوں کی برائیاں شروع ہو گئیں۔ وہ لال جوڑے میں گھبرائی اور سہمی ہوئی سی بیٹھی ان کی باتوں پر پہلو بدلتی رہی۔ شکر کرے اماں، ابھی ہم صرف گھر کے لوگ ہی گئے تھے بارات لے کر۔ سوچیں اگر خاندان کے لوگ بھی موجود ہوتے تو کتنی باتیں بناتے۔ بڑی نند سریا نے منہ بنا کر اعتراض کیا۔ دلہن کے ابا نے شرط رکھی تھی کہ رخصتی سادگی سے اور صرف گھر کے لوگوں کی موجودگی میں ہی ہوگی، کہ وہ زیادہ خرچہ نہیں کر سکتے تھے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اتنے کنجوس ہوں گے کہ بارات کو بنا کھانا کھلائے ہی رخصت کر دیں گے، جیسے بیٹی رخصت نہ کی ہو، بوجھ اتار کر پھینکا ہو۔ ارے او ارشد بیٹا، تو ہی ہمت کر اور قریبی تندور سے نان ہی لے آ۔ ہائے میری تو بھوک کے مارے جان نکل رہی ہے، اماں نے اپنے بڑے داماد سریا کے شوہر سے کہا، جو اپنے بچوں کو بھی بھوک سے روتا دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، ساس سے پیسے پکڑ لیے اور سر ہلاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ شکر کریں کہ آپ کے ہیرے جیسے قابل بیٹے کو کسی نے اپنی لڑکی تو دی، اعتراض تو ایسے کر رہی ہیں جیسے اپنے عیبوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بانو نے طنز کے تیر چلائے اور اپنا پراندہ ہلاتی کمرے کی طرف چلی گئی۔ نئی بہو کا خیال کرتے ہوئے اماں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ طبیعت صاف کر دیتی۔ پاس بیٹھی سریا اور رخشندہ نے بھی اماں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے چپ رہنے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ارشد گرم گرم نان لے کر آیا۔ وہ قریبی تندور سے بیسن اور آلو والے نان کے ساتھ دہی بھی لے آیا۔ سبھی بھوکے بیٹھے تھے، اسی لیے کھانے پر ٹوٹ پڑے اور مزے لے کر کھانے لگے۔ رانی کے آگے ٹرے رکھ کر سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ رانی کا گرمی سے برا حال ہو رہا تھا، پتہ نہیں اسے وہاں بیٹھے کتنی دیر ہو گئی تھی، جب اس کی ساس نے چھوٹی بیٹی کو اشارہ کیا اور وہ اسے بازو سے پکڑ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئی۔ یہ ہے آپ کا کمرہ رانی بھابھی، رخسانہ نے کمرے میں پہنچ کر کہا۔ رانی نے ایک سرسری سی نگاہ ڈالی۔ کمرہ روایتی طریقے سے سجایا گیا تھا۔ آپ آرام کریں، پتہ نہیں اکرم بھائی کب تک آئیں گے، ابھی تو اپنے یار دوستوں کے ساتھ مصروف ہیں۔ رخسانہ نے اسے پلنگ پر بٹھایا اور آرام کا مشورہ دیتے ہوئے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ رانی نے پہلی بار سکون کا سانس لے کر ٹیک لگائی۔ باہر کی نسبت کمرہ ٹھنڈا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ایسے ہی نیم دراز لیٹی اپنی زندگی میں آنے والی اس تبدیلی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اب تک تو سب اس کی توقعات کے برعکس ہی ہوا تھا۔ پتہ نہیں ان کا مزاج کیسا ہوگا، رانی نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا۔ سارے سفر میں بس 1 یا 2 بار ہی اکرم کی جھلک دیکھ پائی تھی، اسے اکرم اچھا لگا تھا۔ شاید یہ اس نئے رشتے کا کمال تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے مسکرانے لگی۔ یوں ہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے سوئے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی جب کمرے میں گرنے والی کسی چیز کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی، مگر اکرم کو کمرے میں دیکھ کر اس کے حواس بحال ہوئے تو اسے یکدم ہی شرم نے آ گھیرا۔ اکرم آگے بڑھا، رانی خود میں سمٹی تھی۔ رانی کو لگا جیسے اکرم کچھ بول بھی رہا ہے، مگر الفاظ رانی کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ شاید وہ بہت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اکرم چیزوں سے ٹھوکر کھاتا آگے بڑھا اور پلنگ کے پاس آ کر ایک دم ہی بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ رانی پاؤں پیچھے کرتی ساکت رہ گئی۔ وہ ہکا بکا اپنے قدموں کے پاس بے ست پڑے اکرم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ اکرم نشے میں تھا۔ وہ ساری رات اسی صدمے کی حالت میں اپنی زندگی کے اس بھیانک پہلو پر سوچتی رہی۔ صبح جب مؤذن کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو اس کے بے جان وجود میں ہلچل ہوئی، اس کی منجمد آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی دروازہ کھول کر باہر نکلی تو سب سے پہلے اس کا سامنا وضو کر کے اپنے کمرے کی طرف جاتی اماں سے ہوا۔ اماں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس پر سے ہوتی ہوئی ان کی نظر پلنگ پر بے سُدھ پڑے اکرم پر پڑی تو وہ نظریں چرا کر رہ گئی۔ رانی بیٹی تو کپڑے بدل لے، آ ادھر میرے ساتھ۔ اماں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اکرم کی اس حالت کے بارے میں کسی کو بھی پتہ چلے۔ رانی گمسم سی اس کے پیچھے چل پڑی۔ اماں کے بستر پر نیند میں گم ہوتے ہوئے وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں سکھ کے سانس اور سکون کی بہت کم نیندیں لکھی گئی ہیں۔
نئی مما کے آنے سے ان کے گھر اور زندگی میں بہت تیزی سے تبدیلی رونما ہوئی۔ نئی مما نے آتے ہی سمجھداری سے ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ہر دیکھنے والی آنکھ کے لیے وہ ایک بہت محبت کرنے والی، اپنے گھر سے مخلص اور وفادار ماں کے روپ میں تھی۔ بچے تو بچے، شوہر بھی اس کے ہاتھ کا گن گاتا تھا۔ وہ تھی ہی اس قابل، سب اس کی کرشمہ گری تھی کہ ہر چیز اس کے آنے سے سج گئی۔ وہ فیری ٹیل کی کسی ملکہ کی طرح سب کو اپنے بس میں کرنا جانتی تھی۔ سسرال میں تھا ہی کون؟ صرف ایک بڑی نند فریحہ، جو شادی کے بعد کئی سالوں سے دبئی میں مقیم تھی، اس لیے کسی کی روک ٹوک کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ یہاں کی بے تاج ملکہ تھی۔ فیصل، جو اس سے شادی کرنے سے پہلے کئی طرح کے وسوسوں کا شکار تھا، اب بہت خوش اور مطمئن رہتا۔ فیصل کو اپنے فیصلے اور انتخاب کی درستگی پر فخر ہونے لگا۔ طوبیٰ کے مرنے کے بعد وہ بہت اکیلا اور تنہا ہو گیا تھا۔ دونوں بچوں کی ماں سے محرومی کا احساس اسے قدم قدم پر پریشان کرتا تھا۔ فریحہ آپی اس کی پریشانی اور فکر میں مبتلا رہتی تھیں اور اسے بار بار دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیتیں۔ فیصل خود بھی یہ بات سمجھتا تھا کہ اکیلی زندگی گزارنا اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، مگر وہ بہت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ اسی لیے جب اس نے دوسری شادی کا ارادہ کیا تو بہت سوچ سمجھ کر اور ہر پہلو کا جائزہ لینے کے بعد رانیہ کو اپنے بچوں سے ملوایا تھا۔ رانیہ سے اس کا پہلا تعارف کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا تھا۔ وہ اس کے آفس میں کچھ عرصہ قبل بطور ریسیپشنسٹ آئی تھی اور اس کا بااعتماد انداز اور خوبصورتی سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ فیصل اور وہ بہت جلد ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ فیصل اپنے طور پر اسے اچھی طرح جانچ اور پرکھ رہا تھا، اور جب اسے یقین ہو گیا اب مستقبل میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اس نے اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنایا۔ ایک دن سادگی سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ فریحہ آپی فوراً پاکستان نہیں آ سکتی تھیں، اسی لیے فون اور انٹرنیٹ پر ہی اسے دیکھ کر اور بات کر کے تسلی کر لی۔ یوں رانیہ اس کے گھر اور زندگی میں بہار کا تازہ جھونکا بن کر چھا گئی۔ ایک سال اتنی جلدی گزرا جیسے آنکھ جھپکی ہو۔ انہی دوڑتے بھاگتے دنوں میں ایک دن شرماتے جھجکتے ہوئے رانیہ نے اسے خوشخبری سنائی تو وہ بہت حیران ہوا، پھر خوشی سے جھوم اٹھا۔ رانیہ اسے خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ ایک خدشہ جو کبھی کبھی اس کے ذہن میں ڈنک مارتا تھا وہ آج ختم ہو گیا۔ رانیہ بہت خوش تھی۔ اسے محسوس ہوتا کہ ساری بادشاہت جیسے اسے ہی ملنے والی ہو۔ آنے والے وقت کا ایک خوشگن گلاب کا خواب اس کی آنکھوں میں سج گیا تھا۔ بہت جلد اس گھر میں ان دونوں کا بچہ بھی اس پیار میں حصے دار بننے کے لیے اس دنیا میں آنے والا ہے۔ رانیہ کو بے چینی بس اس بات کی تھی کہ وہ وقت کب آئے گا، جو اب زیادہ دور نہیں رہا تھا۔ وہ مطمئن اور خوش تھی کہ سب اس کی مرضی اور سوچ کے مطابق ہو رہا ہے۔ ان دنوں وہ بنا پروں کے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ مضبوط ہوتے قدموں نے اس کے سب ڈر اور خوف مٹا دیے تھے۔ اکرم ہر لحاظ سے اس کی سوچوں سے ہٹ کر نکلا تھا۔ شروع کا کچھ عرصہ تو وہ شرمائی گھبرائی، سب کی ایکس رے کرتی نظروں سے ہی خائف رہتی تھی، اس لیے وہ ٹھیک سے کسی بات کا اندازہ نہیں لگا سکی۔ پھر جب اس پر گھر کی ذمہ داری پڑی تو اسے اپنی حیثیت کا ایک بار پھر اندازہ ہوا۔ سارے گھر پر جیٹھ اور جٹھانی کا راج تھا۔ سارا حساب کتاب، لین دین، ملنا ملانا سب وہی لوگ کرتے تھے۔ ساس معزول حکمران کی طرح چارپائی پر بیٹھ کر حکم چلانے کی ناکام کوشش کرتی رہتی۔ اکثر اماں کا کھوٹا سکہ بھی چل جاتا، کیونکہ بہرحال وہ گھر کی بڑی بزرگ اور ان کی ماں تھی، اس لیے بہت سی جگہوں پر دونوں بیٹوں کو ماں کی بات سننی پڑ جاتی۔ رانی اس گھر کا سب سے کمزور فرد تھی۔ اس کا شوہر گھر میں ٹکتا ہی نہیں تھا۔ یار دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے والا کبھی کما کر گھر میں ایک ڈھیلا نہ لایا، اسی لیے اس کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ تیزی سے گزرتے دن رانی کو یہ احساس دلانے لگے کہ آنے والا وقت اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہوگا۔ وہ والدین کے گھر میں بہت خوشحال زندگی نہیں گزار رہی تھی، مگر وہاں اتنی مشکلیں اور سختیاں بھی نہیں تھیں۔ شادی کے بعد وہ بمشکل 2 سے 3 بار ہی اپنے میکے جا سکی تھی۔ نہ تو اس کے والدین کی یہ خواہش تھی کہ وہ زیادہ آئے جائے، اور نہ ہی سسرال والے چاہتے تھے کہ وہ آئے روز میکے جا کر بیٹھ جائے، کیونکہ وہ ان لوگوں کو مفت کی نوکرانی کی طرح مل گئی تھی، جس کے کندھوں پر سارے گھر کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی۔ اکرم سے شادی کے عوض اسے جو 4 دیواری کا تحفظ اور 3 وقت کی روٹی مل رہی تھی، اس کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے اسے کول ہو کے بیل کی طرح کام کرنا پڑتا تھا۔ رانی نے پہلے پہل گھبرا کر اپنی ماں سے بات کرنا چاہی۔ ماں نے پہلی شکایت سنتے ہی اسے ٹوک دیا، آئندہ سسرال کی بات میکے میں نہ کرنا۔ اچھی بیٹیاں اپنے گھر بسانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں۔ رانی ٹکر ٹکر ماں کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنا درد، اپنا خوف، اپنی تکلیف کسی سے کہتی؟ ماں باپ نہیں تو کوئی اور نہیں۔ بڑی بہنیں اپنے اپنے گھر بار والی اور چھوٹی بہنیں اپنی معصومیت کی سرحد پر تھیں۔ انہیں اپنے دکھ سنا کر وہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے صبر کی بوسیدہ چادر اوڑھ کر ماں باپ کے گھر سے نکل آئی، مگر اس کی بوسیدہ چادر میں خواہشوں اور محرومیوں کے بہت سے سوراخ تھے۔
जहाँ से शिकवे शिकायत की तुंद और तेज़ हवाएं अक्सर अंदर आती रहती और तन मन को सुलगा देती। रानी सुबह सवेरे उठ जाती, सबसे पहले अम्मा को नाश्ता बनाकर देती, इसके बाद बारी बारी जो भी उठता रानी उसे गरम गरम नाश्ता पेश करती, साथ साथ घर के बाकी काम भी निपटाती। जानवरों के चारे से लेकर बाड़े की सफाई सुथराई तक इसकी जिम्मेदारी थी। आए रोज़ के मेहमानों और नंदों की आमद इस पर इजाफी बोझ था, मगर वो दम साधे सबका हुक्म बजा लाती। शिकवा किससे करती और किस बलबूते पर? वो जिस ज़मीन पर खड़ी थी न वो इसकी अपनी थी, ना सर पर तना हुआ आसमान इसका था। कभी कभी उसे लगता कि जैसे वो किराए की ज़मीन और आसमान तले रह रही है। रानी बहुत डरपोक या दब्बो किस्म की लड़की नहीं थी, मगर वो बोलती तो किसकी शय और पुष्पनाही पर। यहाँ छोटी सी छोटी गलती उसे घर से बाहर निकाल सकती थी। वो इसी होने और न होने के दरमियान घनचक्कर बनी अपना वक्त काट रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत ख़राब थी, वो अपनी हालत से न वाकिफ़, सबसे बहुत बेजार और उकताई हुई थी। एक दिन सुबह के वक्त उसे उल्टियाँ करते देखकर जहाँ अम्मा ठटकी, बानो भी अपने कमरे से फ़ौरन बाहर निकल आई और इसका जायज़ा लेने के बाद इसने सारा घर ही अपने सर पे उठा लिया। लो जी, हमने क्या मुफ्तखोरों का ठेका ले रखा है? पहले ही इस घर में बैठकर खाने वाले कम हैं जो नए मेहमान की तैयारी की जा रही है। बीबी, ये कारनामा सर अंजाम देने से पहले अपने हालात भी देखने थे। शौहर तुम्हारा दुनिया जहान का निकम्मा और निखट्टू है, उसे सिवाय दोस्तियाँ निभाने के दूसरा कोई काम ही नहीं आता। तुम किस बलबूते पर इस बच्चे को दुनिया में लाओगी? तुम्हारा बोझ हम उठा रहे हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है? रानी आंसू पीती खामोशी से सर झुकाए कोने में बने किचन में चली गई। अपने जेठ और बुत बने शौहर के सामने उसे मजीद तमाशा बनना मंजूर नहीं था। क्यों सुबह सवेरे अपनी नहुसत का रोना रो रही है? मत भूल गई ये घर और ज़मीनें दोनों भाइयों की सांझी हैं। अरे कुछ शर्म कर। अभी कुछ महीने पहले मुदस्सिर की पैदाइश पर तेरी मुश्किल वक्त में इसने तेरा कितना साथ दिया। तू बस मलका आलिया बनी पलंग तोड़ती रही और छोटे मुदस्सिर को ये बेचारी संभालती रही, सारा घर भी और तेरे रोज़ रोज़ के आए भूखे नंगे रिश्तेदारों को भी, जो मुबारकबाद देने के बहाने आते और खाना खाए बगैर नहीं जाते थे। अम्मा की फराटे भरती ज़बान ने क्या रुकना था, साथ ही बानों की चीखती चिल्लाती आवाज़ से घर में अजीब सा शोर पैदा हो गया। फयाज माँ और बीवी दोनों को चुप कराने की कोशिश करने लगा, जबकि अकरम खामोशी से घर से बाहर निकल गया। चूल्हे के सामने रानी सर झुकाए पीढ़ी पर बैठी लकड़ियों की राख में तिनका फेरते हुए सहन से आती आवाज़ों पर आंसू बहा रही थी। ये सच था कि उसने शादी के बाद से इस घर और यहाँ के मकीनों की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर उसे इस नए रिश्ते और यहाँ की ज़िंदगी से सिवाय तानों, ज़िल्लत और बेरुखी के कुछ नहीं मिला था। शादी खुशी का नाम न जाने किन लोगों के लिए होता है। इसने तो आए रोज़ नए नए इम्तिहान ही देखे थे। 20 साल की उम्र में वो गम की फसल काट रही थी। मैं के जाती तो वहाँ भी कोई इसका मुंतज़िर नहीं होता। अब न जाने बेटियाँ क्यों बोझ लगती हैं माँ बाप को, जिन्हें सिर्फ बहाने की फ़िक्र रहती है। रानी के अंदर अजीब सी बगावत सर उठाने लगी थी। वो अक्सर सोचती और जलती कुड़ती रहती कि इसके वालिदैन ने उसे कैसे अनजान लोगों के सुपुर्द कर दिया। अपने फ़र्ज से सुबकदोश होकर सुकून की नींद सो रहे हैं। क्या कभी उन्होंने ये सोचा कि जिनके हाथों में अपनी बेटी दे रहे हैं, क्या वो इसके काबिल हैं भी या नहीं? इसकी उम्मीद से होने की खबर किसी के लिए भी खुशी का बायस नहीं बनी। सास ने बानो भाभी के सामने इसकी तरफदारी नहीं की थी, बल्कि अपने दिल की भड़ास निकाली थी। बाद में उसे बुलाकर भी ठीक ठाक सुनाई थी। यही रवैया इसकी नंदों का भी था। वो ये सुनकर अपने नादिर ख्यालात का इजहार करने लगी। रह गई बात अकरम की, तो वो इस दिन ऐसा गायब हुआ कि 2 हफ्ते तक घर ही ना आया। आ भी जाता तो रानी को क्या फ़र्क पड़ जाना था। आदि जुआरी था, खुश होता तो मेहरबान बन जाता, नहीं तो अपनी हार का गुस्सा उसे मारकर निकालता। रानी उसे देखकर खुश होने के बजाय अब डरने लगी थी। वो दिल ही दिल में दुआ करती कि अकरम घर ही ना आया करे। अम्मा और बानो भाभी तो सिर्फ ज़बान से ज़ख्म लगाती थीं जो न दिखते थे, न इन पर मरहम पट्टी करने की ज़रूरत पेश आती, मगर अकरम की बार की गम तो ठीक होने में कई दिन लगा देते थे। अब ज़ख्मों के साथ रोज़मर्रा के काम करना इसके लिए दोहरी मुसीबत और अजियत बन जाती थी। 3 हफ्ते बाद अकरम गिर्द में अटा, बड़ी शेव और लंबे बालों के साथ घर आया तो अम्मा ने उसे लताड़ते हुए अपनी जिम्मेदारी उठाने का एहसास भी दिलाया, मगर ये सब सुनकर भी इसका रवैया मामूल के मुताबिक ही रहा। इस रात भी नशे में धुत होकर रानी पर हाथ उठाते हुए उसे बिल्कुल भी इसकी हालत का ख्याल नहीं आया। रानी ने नफ़रत की शदीद लहर अपने अंदर उठती हुई महसूस की। रात के आखिरी पहर अपने चूर चूर जिस्म के साथ पलंग पर लेटी आंसू बहाती हुई वो जान गई थी कि इस तरह इसका होने वाला बच्चा भी बदनसीब और दूसरों की ठोकरों पर पलने वाला होगा। काश ये बच्चा पैदा ही ना हो। सबके रवैयों की सज़ा इसने भी ख़ुद को कोस कर ही दी थी, मगर वो नहीं जानती थी कि कुछ बातें मुंह से निकलते ही कबूलियत का दर्जा पा लेती हैं। मम्मा, मुझे गोद में बैठना है। रमशा मुसलसल जिद कर रही थी और बार बार नाश्ते की ट्रे हाथ से पीछे कर देती। आज इतवार का दिन था।
فیصل بھی گھر پر موجود تھا۔ وہ اور رانیہ بہت خوش اور مطمئن انداز میں لان میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے جب نیند پوری کر کے آنکھیں ملتی ہوئی رمشا وہاں چلی آئی۔ آتے ہی باپ کی گود میں بیٹھ کر لاڈ سے باتیں کرنے لگی۔ فیصل بھی سب بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رانی نے بہت ناگواری سے اس منظر کو دیکھا اور سر جھٹک کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس وقت رجو ٹرے ہاتھ میں لیے چلی آئی۔ رجو، رمشا بیبی کو اندر لے جاؤ اور ناشتہ کرا دو، یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ملازمہ نے گھبرا کر کہا، بیگم صاحبہ، میں نے رمشا بیبی سے بہت بار کہا مگر وہ نہیں مانی اور بھاگ کر یہاں آ گئیں، اسی لیے میں ٹرے اٹھا کر یہاں لے آئی۔ رجو نے جلدی سے وضاحت سے جواب دیا، بری بات ہے رمشا بیبی، ٹیبل مینرز ہوتے ہیں، آپ انہیں نہیں سیکھو گی تو سب کیا کہیں گے؟ چلیں شاباش، ناشتہ کر کے آئیں، اس نے بظاہر نرم لہجے میں کہا مگر اس کی لفظوں میں واضح اکتاہٹ موجود تھی۔ نہیں، مما کی گود میں بیٹھ کر بریک فاسٹ کروں گی، رمشا نے لاڈ سے کہتے ہوئے اپنے دونوں بازو اس کی طرف کیے۔ رانیہ نے فیصل کی طرف دیکھا اور کندھے اچکا دیے۔ فیصل فوراً اس کے اشارے کو سمجھ گیا اور پیار سے رمشا کو سمجھانے لگا کہ وہ ناشتہ کر لے مگر رمشا ضدی لہجے میں مسلسل ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمشا کتنی ضدی ہو گئی ہے، جب تک ممکن تھا میں اس کے سب لاڈ اٹھا لیتی تھی مگر اب، رانیہ نے اپنی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا 5واں مہینہ چل رہا تھا۔ رمشا بس، بہت ہو گیا، بہت ضدی ہو گئی ہو، جاؤ رجو کے ساتھ اور ناشتہ کرو، میں دوبارہ کوئی آواز نہ سنوں۔ فیصل ایک دم ہی ضد کرتی رمشا پر چلایا اور اسے اپنی گود سے اتار دیا۔ رمشا ایک دم ڈر سی گئی اور رونے لگی۔ رجو نے صاحب کے اشارے پر اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتی ہوئی اندر لے گئی۔ آپ نے بلا وجہ بچی کو ڈانٹ دیا، میں اسے کسی طرح بہلا لیتی، بلکہ آپ کہتے تو اسے گود میں بھی بٹھا لیتی۔ کیا ہوا اگر ڈاکٹر نے بہت احتیاط سے کام لینے کے لیے کہا ہے؟ میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی فیصل، رانیہ نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا۔ فیصل کا تپا ہوا چہرہ ایک دم ہی پرسکون ہو گیا۔ رانیہ کی محبت اور فکر مندی نے اس کے اندر سکون پھیلا دیا تھا۔ اس نے جواباً محبت سے رانیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، نہیں بھائی، ہمارے ہونے والے بچے کا بہت خیال رکھو، مجھے اندازہ ہے کہ ماں کی کمی کی وجہ سے رمشا اور عادل تھوڑے ضدی ہو گئے ہیں مگر اب تم آ گئی ہو تو سب آرام سے دیکھ لینا۔ رانیہ کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ صرف 1.25 سال ہی ہوا تھا اسے اس گھر میں آئے اور فیصل اب مکمل طور پر اس کے زیر اثر آ گیا تھا۔ فیصل کی کوئی کال آ گئی تو وہ موبائل کان سے لگا کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا، کچھ عرصہ پہلے تک اس شخص کی ترجیحات میں اس کے بچے پہلے نمبر پر تھے مگر آج، رانیہ نے ایک اطمینان بھری نظر بڑے سے لان پر ڈالی اور آگے جھک کر فریش جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ بھائی، میں نے مما سے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے خود ناشتہ کروائیں مگر پاپا نے ڈانٹ دیا اور مجھے اندر بھیج دیا۔ رمشا ہچکیاں لیتی اپنے سامنے بیٹھے عادل کو ساری بات بتا رہی تھی۔ عادل کی آنکھوں میں اداسی گہری ہو گئی مگر اس نے اپنی پیاری بہن کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے دلاسا دیا، رمشا تمہیں ضد نہیں کرنی چاہیے تھی، میرے ساتھ ناشتہ کر لیتی۔ عادل نے اس کا بھیگا چہرہ ٹیشو پیپر سے صاف کیا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو نرمی سے پیچھے کیا۔ رمشا کے سیاہ بال بہت گھنے تھے۔ عادل کو یاد آیا کہ اس کی امی کے بال بھی بالکل ایسے ہی تھے اور ان کی خواہش تھی کہ رمشا کے بال بھی ان کی طرح لمبے ہوں، اسی لیے وہ اپنے ساتھ ساتھ اس کے بالوں کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ جب بھی عادل اور رمشا کو امی سے تیل لگواتے دیکھتا تو ضد میں اپنے بالوں میں بھی تیل ضرور لگواتا تھا۔ امی ہنستی تھیں تو اس کی حرکت پر مگر بعد میں اسے بہت پیار سے سمجھاتی بھی تھی کہ اچھے بھائی بہنوں سے ضد نہیں کرتے بلکہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ عادل اس وقت ایسی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا مگر رانیہ کے آنے کے بعد اس نے بہت سی باتوں کو سنجیدگی سے لینا اور ان پر سوچنا شروع کر دیا۔ پہلے کی طرح وہ اپنا وقت ویڈیو گیمز کھیلنے میں نہیں گزارتا تھا بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت رمشا کے ساتھ رہتا۔ وہ رمشا کی ایسے حفاظت کرتا جیسے وہ اس سے کئی سال بڑا ہو، بلکہ بڑا تو وہ سچ میں ہی ہو گیا تھا۔ بھائی، پاپا بھی تو وہاں تھے نا، وہ بھی مجھے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا سکتے تھے مگر پاپا نے مجھے ڈانٹ دیا۔ پاپا بالکل اچھے نہیں ہیں، وہ پہلے مجھے نہیں ڈانٹتے تھے، رمشا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ پہلے کی بات اور تھی رمشا، اب نئی مما آ گئی ہے نا، پاپا ان کی زیادہ فکر کرتے ہیں، عادل نے اداسی سے کہا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایسے کئی منظر آ گئے جب باپ نے اپنی نئی بیوی کی خاطر انہیں نظر انداز کیا تھا، کتنی جھڑکیاں، کتنی ڈانٹیں، کتنی سرزنش، نئی مما کی جھوٹی سچی باتیں سن کر وہ انہیں سنا چکے تھے۔ عادل بچہ تھا مگر بچے ہی رویوں میں چھپے پیار اور نفرت کو سب سے پہلے محسوس کرتے ہیں۔ عادل نے جو محسوس کیا اسی کی بنیاد پر وہ رمشا کو آنے والے برے وقت سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اچھا، اب بس میں ہوں نا اپنی گڑیا کے ساتھ، ابھی ہم مل کر ناشتہ کریں گے، پھر میں تمہیں نئی ڈزنی مووی دکھاؤں گا۔ عادل نے اسے بہلایا اور پھر رجو کو آواز دے کر ناشتہ اپنے کمرے میں منگوا لیا۔ دونوں قالین پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ عادل نے آملیٹ اور سلائس کا پہلا نوالا بنا کر رمشا کی طرف بڑھایا، وہ مزے لے لے کر کھانے لگی۔
دیکھنے میں تو اچھی بھلی تھی، پھر کیا ہوا؟ رانی یہ بات کتنی بار سن چکی تھی، اسے دیکھ کر یہ سوال ہر بار کیا جاتا۔ اس رات اس کے منہ سے نکلی دعا اس کے حق میں سنی گئی، اور تیسرے مہینے کے شروع میں ایک رات اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ ساری رات تڑپ تڑپ کر گزاری۔ پاس سویا ہوا اکرم اس کی دبی دبی چیخیں سننے کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوا۔ صبح پہلی بار اس سے گھر کا کوئی کام نہیں ہوا۔ بانو بھابھی کے بچے اسکول سے لیٹ ہوئے اور شوہر کو بھی ناشتہ نہیں ملا۔ وہ تنتناتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی اور درد سے تڑپتی رانی کے سر پر آ کر بولنے لگی۔ شور سن کر اماں بھی صحن سے اٹھ کر رانی کے کمرے کی طرف آئی تو اسے دیکھ کر چونک گئی۔ اکرم کو ہاتھ مار کے اٹھایا۔ ارے اٹھ جا منحوس، کیا بھانگ پی کے سو رہا ہے؟ تیرے پاس پڑی وہ تڑپ رہی ہے، لوگوں کے طعنے سن رہی ہے، اور تو ہے کہ بے حس پڑا ہے۔ اٹھ جا، رانی کو فوراً قریبی ہسپتال لے کے جا، مجھے خیر نہیں لگتی۔ اماں کے کہنے پر اکرم آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ بانو بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رانی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اکیلی اکرم کے ساتھ ہسپتال جاتی، اسی لیے اماں نے آواز دے کر ساتھ والی پڑوسن سلمیٰ کو بلا لیا، جس سے رانی کی اچھی سلام دعا تھی اور اس کی ہمدرد بھی تھی۔ وہ اکثر اس کے پاس آتی جاتی رہتی۔ قریبی سرکاری ہسپتال جانے کے کچھ دیر بعد سلمیٰ بھاگی ہوئی گھر آئی اور رانی کی شدید خراب طبیعت کا بتایا۔ اماں نے گلی کا بچہ بھیج کر سب سے قریب رہنے والی بیٹی سریا کو بلا بھیجا۔ جب تک یہ لوگ کلینک پہنچے ڈاکٹر اپنا کام کر چکی تھی۔ رانی کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے کوکھ میں ہی مر گیا تھا۔ کم عمری اور اچھی خوراک نہ ملنے اور مناسب آرام نہ کر سکنے کی وجہ سے رانی کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے اکرم کے ساتھ ساتھ اماں اور سریا کی بھی ٹھیک ٹھاک کلاس کی۔ اس کی کم عمری اور خراب صحت کی وجہ سے یہ ہوا ہے، کم از کم اسے اچھی غذا اور کچھ آرام تو کرنے دیتے، بیچاری موت کے منہ سے واپس آئی ہے۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے دوائیوں کا ایک لمبا پرچہ لکھ دیا۔ 2 دن کے بعد اسے بہت سی ہدایتوں کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ رانی کی حالت کا سن کر اس کی ماں اور سب سے بڑی بہن سمیرہ ملنے آئی، مگر شام ہونے سے پہلے چلی گئیں۔ اماں اور بانو چاہتی تھیں کہ وہ رانی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ بانو نے دبے لفظوں میں کہا بھی، مگر اماں اپنے شوہر کی وجہ سے سخت مجبور تھیں، جو بیٹیوں کا میکے آنا اور رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ سب سمجھ کر بھی خاموشی سے سر جھکا کر اپنے آنسو پیتی وہاں سے چلی گئی۔ رانی کو اس کڑے وقت میں کسی بہت اپنے کی بہت ضرورت تھی۔ وہ بہت اداس اور دکھی تھی، مگر آج بھی اس کے دکھ سننے والا کوئی نہ تھا۔ سسرال میں سب جانتے تھے کہ اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اسی لیے جو چاہے سلوک اس کے ساتھ روا رکھتے۔ سوال کس نے کرنا تھا اور حساب کس نے دینا تھا؟ رانی، جس نے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا، بیماری کے دوران کوئی اسے ایک وقت کی روٹی بھی بستر پہ لا کر دینے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر ایک دن ہمت کر کے اسے اٹھنا ہی پڑا اور آہستہ آہستہ پہلے کی طرح گھر کے سارے کام کرنے لگی۔ مگر اب اماں اور بانو بھابھی کے ہاتھ نیا مشغلہ آ گیا۔ ہر آئے گئے کے سامنے رانی کے بیمار ہونے کا قصہ مزے لے لے کے سناتی، قیاس آرائی کرتی۔ سننے والا بھی ہاں میں ہاں ملاتا، عجیب سی نظروں سے کام کرتی رانی کو گھورنے لگتا۔ رانی دکھی دل کے ساتھ سب سنتی اور کاموں میں لگی رہتی۔ رانی، جو ایک بار پھر سے اس درد اور تکلیف سے گزر رہی تھی، اب اسے نئی آزمائش اور رویوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کی تنگ زندگی اب اس کے لیے موت کا کنواں بن گئی تھی، مگر وہ مجبور تھی اس میں سانس لینے کے لیے۔ رانی نے ہاتھ میں پکڑی پرات میں چاولوں پر ٹپ ٹپ پانی کے قطرے گرتے ہوئے دیکھے تو چونک کر اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ کتنی دیر ہو گئی، اماں واپس آنے والی ہوں گی۔ رانی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ماضی کا آسیب اکثر اسے اپنے بس میں کر لیتا اور ضبط کے بہت سے دھاگے ٹوٹنے لگتے۔ رمشا بی بی، اب بس بھی کریں، کب سے دیکھ رہی ہوں کہ بال بنوا لیں، مگر آپ ہیں کہ سن ہی نہیں رہیں۔ رجو رمشا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی، مگر رمشا مزے سے بال کھولے یہاں سے وہاں پھر رہی تھی۔ رجو نے کتنی بار کوشش کی کہ اس کی 2 چوٹیاں بنا لے، مگر رمشا ہر بار منع کر دیتی۔ ابھی میرا موڈ نہیں، کہہ کر رمشا بھاگ جاتی۔ اس وقت فیصل آفس سے واپس لوٹا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی رمشا نئی یاد کی ہوئی انگلش نظم گاتے ہوئے اپنی گڑیا کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ فیصل نے اس کے معصوم چہرے پر محبت بھری نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ فیصل نے کافی دنوں کے بعد اسے پہلے والے لہجے میں پکارا تو رمشا کا چہرہ خوشی سے کچھ کھل سا گیا۔ وہ جلدی سے اپنی گڑیا دکھاتے ہوئے بولی، پاپا دیکھیں میری ڈال کے بال کتنے لمبے ہیں نا؟ ہاں، مگر میری گڑیا سے زیادہ نہیں، فیصل نے محبت سے کہتے ہوئے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ ایک دم ہی اسے طوبا کی بہت شدت سے یاد آئی تھی، شاید اس لیے کہ طوبا اور رمشا کے بال بالکل ایک جیسے تھے، لمبے، گھنے اور خوبصورت۔ اسی وقت اپنے چہرے کے تاثرات کو بمشکل قابو میں کرتے ہوئے رانیہ ان کے پاس آئی۔ مجھے ریڈی رہنے کا کہہ کر خود آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، رانیہ نے بظاہر بہت نرم لہجے میں کہا، مگر وہ اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ فیصل، جسے رمشا کے پاس بیٹھے ابھی 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، اس کے پکارنے پر یوں چونکا اور کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھنے لگا۔
آج ڈاکٹر کے پاس اس کی اپائنٹمنٹ تھی اور فیصل نے اسے آفس سے نکلنے سے پہلے فون کر کے تیار ہونے کا کہہ دیا تھا۔ اپنے کمرے سے نہ نکلنے والی رانیہ اس وجہ سے لاؤنج میں آئی تھی، ورنہ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے صرف حکم چلاتی تھی۔ سارا گھر نوکروں کے سر پر تھا، چاہے وہ سیاہ کریں یا سفید۔ رانیہ نے گھر آتے ہی گھر کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اپنے قدموں کی مضبوطی کا یقین پاتے ہی وہ ہر چیز سے لاپرواہ ہو گئی تھی۔ ہاں بس ویسے ہی، فیصل نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا اور سنجیدہ چہرہ لیے وہاں سے اٹھ گیا۔ رانیہ دل ہی دل میں کڑھتی، پاس کھڑی رجو کو ضروری ہدایات دیتی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ٹھیک سے بال بھی نہیں باندھے، ابھی خشک ہی نہیں ہوئے تھے۔ رانیہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے بیگ میں سے ہیئر برش نکالا اور بالوں پر پھیرنے لگی۔ فیصل نے ایک نظر اس کے نئے اسٹائل میں کٹے کندھے تک آتے ہلکے براؤن بالوں پر نظر ڈالی۔ رانیہ کے بال بہت اچھے نہیں تھے، مگر وہ انہیں بہت سیٹ رکھتی تھی۔ تم نے کبھی بال لمبے کرنے کا نہیں سوچا؟ طوبا کے بال بہت لمبے اور خوبصورت تھے، رمشا کے بال بالکل ماں پر گئے ہیں، فیصل نے سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے گاڑی موڑی۔ رانیہ کا ہاتھ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اسے ہر وہ چیز اور حوالہ برا لگتا تھا جو فیصل کو اس کے ماضی کی یاد دلاتا۔ فیصل اکثر کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کر جاتا جس میں اس کی گزری زندگی کے لمحوں کی خوشبو آتی تھی۔ رانیہ اپنی حسد کی آگ میں سلگتی اپنے حال کو نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ کسی کے ماضی کے بیتے ہوئے لمحے گن رہی تھی۔ اپنے حال سے ناراض ماضی میں رہنے والے اپنے مستقبل اس دلدلی زمین کی طرح بنا دیتے ہیں جس پر قدم رکھو تو وہ خود اس پر کھڑا رہنے نہیں دیتے، بلکہ بہت اندر کہیں دفن کر دیتے ہیں۔ ان دنوں ہی اکرم نے لڑ جھگڑ کر زمین میں سے اپنا حصہ لیا اور کاروبار کرنے کے بہانے نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھاننے لگا کہ گھر کا راستہ ہی بھول گیا۔ اسے رانی کی کسی دکھ کسی تکلیف سے کوئی مطلب نہیں تھا، نہ وہ اسے کوئی چیز لا کر دیتا تھا۔ رانی کی بنیادی ضرورتیں اماں کی مہربانی سے پوری ہو جاتی تھیں۔ بانو بھابھی نے اسے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ اپنی مرضی کے بغیر اسے کچھ بنانے بھی نہیں دیتی تھی۔ رانی بھرے پورے گھر میں بھی فقیروں جیسی زندگی گزار رہی تھی، کپڑوں سے لے کر کھانے پینے تک کے لیے وہ دوسروں کی محتاج تھی۔ اس دن اماں شدید بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گئی۔ اسے دمے کا مرض تھا جو وقت کے ساتھ بڑھتا گیا۔ اماں ساری رات سینے پر ہاتھ رکھے کھانستی، کبھی سینہ مل کر سانس لینے کی کوشش کرتی۔ اس کی حالت کے پیش نظر رانی ہر وقت ان کے پاس رہتی۔ اکرم تو گھر آتا ہی کم کم تھا۔ اماں کے بہانے رانی کو بھی کچھ دیر آرام کرنے کا موقع مل جاتا، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ وہ بانو بھابھی کی کٹیلی نظروں اور زہریلی زبان سے بچ جاتی۔ ایک دن اماں غسل کرنے کے بعد چمکدار دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رانی نے ان کے خشک ہوتے بالوں میں ہلکا سا تیل لگایا اور نرمی سے کنگھی پھیرنے لگی۔ اماں نے نرم آواز میں اسے پکارا، رانی 2 دن کے بعد جمعرات ہے، تو تیاری کر لے، صبح سویرے ہی سلمیٰ کے ساتھ نکل جانا۔ سلمیٰ کے ساتھ؟ مگر کہاں اماں؟ رانی نے ہاتھ روک کر حیرت سے پوچھا۔ درگاہ شریف پر چلی جانا، سنا ہے کہ پیر شاہ کے دعا میں بہت اثر ہے، اللہ تیری جھولی بھر دے، تجھے جیتا جاگتا بچہ دے، تو نے میری بہت خدمت کی ہے، اماں نے آہستہ سے کہا تو حیرت اور خوشی سے رانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جلدی سے تیل کی شیشی پر ڈھکن لگایا اور ہاتھ دھونے کے لیے برآمدے میں لگے نلکے کی طرف بڑھ گئی، جب اماں کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اور سن، اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، خاص کر اس بانو سے، جلتی ہے تجھ سے۔ اماں نے آہستہ آواز میں اسے ہدایت کی اور پرسکون سی چارپائی پر لیٹ گئی۔ رانی نے اس بات میں سر ہلایا اور خوشی سے سرشار ہو کر باقی کے کام نمٹانے لگی۔ اتنی دیر ہو گئی، رمشا ابھی تک نہیں آئی؟ عادل بے چینی سے لان کے چکر لگا رہا تھا۔ آج صبح رمشا کو بخار ہو رہا تھا۔ وہ اسکول کے لیے تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آئی تو اسے دیکھ کر فیصل نے اسے اسکول جانے سے منع کر دیا۔ پاس بیٹھی رانیہ سے مخاطب ہوا، جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے رمشا ضرور بیمار ہو جاتی ہے، طوبا اس کے لیے بہت احتیاط سے کام لیتی تھی، ابھی بھی اس کا ماتھا گرم ہو رہا ہے، کہیں بخار تیز نہ ہو جائے۔ اوہ ہو فیصل، آپ تو بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ عادل کو اسکول ڈراپ کر دیں، میں رمشا کو دوائی دے کر سلا دوں گی، آپ دیکھیے گا شام تک بالکل فٹ ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ اس کا بخار نہ اترا تو اسے قریبی کلینک لے جاؤں گی۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، رانیہ نے کچھ سوچتے ہوئے جلدی سے کہا۔ عادل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، نہ جانے کیوں اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ پاپا میں رمشا کے پاس رک جاتا ہوں، عادل نے جلدی سے کہا تو رانیہ نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا۔ رمشا کی نسبت وہ بہت سمجھدار اور ذہین تھا، اسی لیے رانیہ اس سے محتاط رہتی تھی۔ نہیں عادل بیٹا، آپ اسکول جاؤ، میں ہوں نا رمشا کے پاس، فکر نہ کرو۔ اس سے پہلے کہ فیصل کچھ کہتا، رانیہ نے جلدی سے کہا اور آواز دے کر رجو کو بلایا اور اسے رمشا کو کمرے میں لے جانے کے لیے کہا۔ عادل بجھے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ گیا، مگر اسکول میں بھی اس کا دل نہیں لگا۔ وہ بے چین رہا۔ اسکول سے واپس آتے ہی سیدھا رمشا اور اپنے مشترکہ کمرے کی طرف گیا، جب رجو نے اسے آواز دے کے روکا۔ عادل بابا، رمشا بیبی میڈم کے ساتھ باہر گئی ہیں۔ عادل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ یکدم ہی ڈر گیا۔
کیا رمشا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی؟ اپنی ماں کو کھونے کے بعد وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے کے بارے میں خوف زدہ رہتا تھا۔ موت سے زیادہ اسے جدائی کا خوف تھا، کسی بہت پیارے اور اپنے کے گم ہو جانے کا خوف۔ نہیں، ان کی طبیعت بہتر ہے، بس وہ ضد کر رہی تھی کہ باہر جانا ہے، اسی لیے میڈم صاحبہ انہیں قریبی مارکیٹ تک لے گئی ہیں۔ رجو نے تفصیل سے جواب دیا اور اسے کپڑے تبدیل کرنے کا کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ عادل یونیفارم تبدیل کیے بغیر لان میں آ گیا اور بے چینی سے مسلسل چکر لگاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں بندی گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ عادل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رمشا کو کسی طرح اپنے سامنے لے آئے۔ رجو نے کئی بار باہر آ کر اسے آواز دی، بہلانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مانا، اپنی ضد پر اڑا رہا۔ رمشا آئے گی تو اندر جاؤں گا۔ تھک ہار کر رجو نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ چلتے چلتے تھک گیا تو قریبی بینچ پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ سجائے وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے گھنے سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، وہ بلا شبہ خوبصورت بچوں میں شمار ہوتا تھا۔ مما کبھی بھی مجھے اور رمشا کو اپنے ساتھ لے کر جانا پسند نہیں کرتی، پھر آج کیوں؟ عادل جتنا سوچتا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ عادل کو اپنی ماں کی یاد شدت سے آئی، پھر اس کا ذہن رانیہ کی طرف مڑ گیا۔ وہ دن بھی کتنے اچھے تھے۔ عادل کے دل میں اداسی پھیلنے لگی۔ اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھا کہ پہلے پہل رانیہ مما کے ساتھ مل کر وہ سب آؤٹنگ پر جاتے، ہر ویکینڈ پر جوائے لینڈ کا پروگرام رانیہ مما خود بناتی تھیں اور ان دونوں کو سرپرائز دیتی۔ دونوں خوشی سے سرشار اچھلتے کودتے چل پڑتے، ایک مکمل اور بھرپور شام گزار کر واپسی پر کسی اچھی جگہ ڈنر کر کے سب سے آخر میں آئس کریم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے من پسند میوزک سنتے ہوئے گھر لوٹتے تھے۔ مگر آہستہ آہستہ رانیہ مما اور پاپا انہیں گھر میں چھوڑ کر جانے لگے۔ رمشا یا وہ ضد کرتے تو فیصل چڑھ کر ڈانٹ دیتا۔ فیصل کی غیر موجودگی میں رانیہ بھی سخت لہجے میں تنبیہ کرتی کہ بچے ہر جگہ ساتھ نہیں جاتے۔ عادل تو بہت حد تک پیچھے ہٹ گیا تھا، مگر رمشا اکثر ضد کرتی۔ کتنے ہی دن اور کتنی ہی راتیں دونوں بچوں نے لاؤنج کی سیڑھیوں پر بھیگی آنکھوں کے ساتھ بیٹھے ان دونوں کے واپس لوٹنے کا انتظار کیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹنے لگے، مگر رمشا اکثر معصومیت سے سوال کرتی، مما ہر وقت غصے میں کیوں رہتی ہیں؟ عادل کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہ جاتا۔ اسے ڈھلتی دوپہر میں وہاں بیٹھے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے۔ جب گاڑی کا ہارن بجا، عادل نے چونک کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو گاڑی بڑے سے پورچ میں آ رکی۔ پہلے رانیہ کی طرف کا دروازہ کھلا، وہ بہت ادا سے بالوں کو جھٹکتی دھیرے سے قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ دوسری طرف کا دروازہ کھلا، ہنستی مسکراتی رمشا سینے سے بڑی سی گڑیا لگائے تیزی سے نیچے اتری تو اپنی جگہ بیٹھا عادل اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس وقت رمشا کی نظر بھی اس پر پڑی، وہ خوشی سے چلاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی، بھائی دیکھو مما نے مجھے کتنی بڑی ڈال لے کر دی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ وہ ڈریس بھی ہیں۔ رمشا نے گڑیا کے خوبصورت کپڑے ڈبے میں سے نکالتے ہوئے کہا، اسے گڑیا کے ساتھ ملی مختلف چیزیں دکھانے لگی۔ عادل اپنی جگہ سے اٹھا اور حیرت سے اس کے طرف بڑھا۔ رمشا تمہارے بال؟ عادل نے اس کے کندھے پر پڑے اوپر کو اٹھے بالوں کو دیکھا اور حیرت اور دکھ سے ان پر ہاتھ پھیرا۔ بھائی مما نے کہا کہ ابھی میری عمر بہت چھوٹی ہے نا، اتنے لمبے بال اچھے نہیں لگتے، اسی لیے کٹوا دیے۔ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ رمشا خوشی سے کہتے ہوئے اسے گول گول گھوم کر دکھانے لگی۔ اس وقت مسکراتی ہوئی رانیہ ان کے پاس سے گزری۔ عادل نے ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی جس کی آنکھوں میں تنفر بہت واضح تھا۔ عادل کی نگاہوں سے نگاہ ملی تو رانیہ نے بہت عجیب سا تاثر اس کی آنکھوں میں ابھرتے ہوئے دیکھا۔ رانیہ چونکی، مگر وہ پھر سے سر جھٹک کر اندر کی طرف چلی گئی۔ عادل نے اپنے اندر اٹھتے غصے کی لہر کو بہت مشکل سے دبایا جو رانیہ کو دیکھ کر ایک دم ہی ابھرا تھا۔ اس کے جاتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی۔ میں پاپا سے کہوں گا، وہ ضرور ماما کو ڈانٹیں گے۔ عادل نے اپنے ہاتھ کی پشت سے گیلی آنکھوں کو صاف کیا اور رمشا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے بیٹی، بہت دکھی نظر آتی ہو۔ رانی کتنی ہی دیر سر جھکائے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی کہ آس پاس سے گزرنے والے بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر ترحم بھری نظر اس پر ڈالتے اور آگے بڑھ جاتے۔ سلمیٰ اور رانی صبح سویرے ہی گھر سے نکل آئیں۔ بانو بھابھی کو یہ بتایا کہ رانی کی ماں کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے وہ ماں سے ملنے جا رہی ہے۔ اس پر بھی بانو کا منہ بن گیا اور بڑبڑانے لگی۔ رانی سب سن کر بھی انسنی کرتی اماں کو بتا کر سلمیٰ کے ساتھ چلی آئی۔ اکرم پچھلے کئی دنوں سے گھر سے غائب تھا۔ بڑی سی چادر میں سر سے پاؤں تک چھپی رانی خالی ہاتھوں میں امید اور آس کے دیے جلائے صرف کرائے کے پیسوں کے ساتھ عازم سفر ہوئی۔ 5 گھنٹے کی مسافت، مسافروں سے کھچا کھچ بھری بس اور شدید گرمی میں پیاس نے نڈھال سا کر دیا تھا۔ سلمیٰ بہت باتونی تھی، اس کے پاس باتیں کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ سارے رستے اپنے چھوٹے سے بٹوے سے پیسے نکالتی، کبھی قلفی والے سے قلفی لے لیتی تو کبھی ٹھنڈی بوتل خود بھی پیتی اور رانی کے لیے بھی لے لیتی۔ وہاں پہنچ کر سلمیٰ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ مزار کا ماحول حسب توقع ہی تھا، جمعرات کی وجہ سے رش بھی بہت زیادہ تھا
عورتوں والے حصے میں رانی کا ایک کونے میں جگہ مل گئی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زار زار رونے لگی۔ کالی چادر میں لپٹی ایک گوری چٹی عورت نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رانی نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اپنی چادر سے صاف کیا اور سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک انجان چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ رانی نہ جانے کہاں رہ گئی تھی۔ رانی نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ عورت رانی کے پاس کھسک آئی اور ہمدردی سے اس سے حال دریافت کرنے لگی۔ رانی نے ایک انجان اور ہمدرد چہرہ سامنے پایا تو اپنے دکھوں کی گٹھڑی کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ بولتی گئی، وہ عورت افسوس سے سر ہلاتی گئی۔ رانی چپ ہوئی تو اس عورت نے نرمی سے رانی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تیری قسمت میں بہت دکھ لکھے ہیں اوپر والے نے، نہ ماں باپ کے گھر سکھی رہی نہ شوہر کے پاس، پھر اوپر سے اپنے وجود کے ادھورے پن کا دکھ اور اذیت۔ کوئی بھی اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا۔ اولاد نہ ہو تو ایک صبر رہتا ہے، مگر اس طرح امید کا بننا اور ٹوٹنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا 3 بار ہوا تھا، مگر یہاں آ کر دعا کروانے سے اللہ نے میری جھولی بھر دی۔ انشاءاللہ تیری جھولی بھی ضرور بھر دے گا، امید رکھ۔ مگر وہ عورت کہتے ہوئے چپ ہو گئی۔ مگر کیا؟ رانی نے بے چین ہو کر سوال کیا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اس کی بارگاہ میں اپنی ذات کا کاسہ جب بھی پھیلاؤ، اس میں کبھی جھوٹ منافقت شامل مت کرنا، خاص کر کسی کی بھی دل آزاری کے کھوٹے سکے لے کر اپنے دکھوں کا سودا مت کرنا۔ تم جانتی ہو وہ ہر ایک کا کاسے میں دکھوں، آنسوؤں، فریادوں، محرومیوں کے سب کھوٹے سکے چنتا ہے، ان کے بدلے میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، مگر وہ کبھی بھی منافقت اور ریاکاری کے سکے قبول نہیں کرتا۔ یہاں مانگنے آئی ہے تو خالص دکھ کا سودا کرنا، وہ ضرور نوازے گا۔ وہ عورت پورے یقین سے کہہ کر چلی گئی۔ رانی گمسم بیٹھی اس کی باتوں پر غور کرتی رہ گئی۔ کاسہ ذات، سودا، خالص دکھ، وہ الجھ کر رہ گئی۔ وہ دنیا بھی وظیفہ جانتی ہے، فلسفہ بولنا جانتی ہے، دل پر گزری قیامتیں کون جانتا ہے۔ رانی نے سامنے سے آتی سلمیٰ کو دیکھا اور خود کلامی کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ شام ڈھلے جب وہ گھر پہنچی تو ایک نئی خبر اس کی منتظر تھی۔ عادل کے برعکس فیصل نے رمشا کے کٹے بال دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تو وہ چپ کا چپ رہ گیا، مگر جب رانیہ نے اپنے مخصوص انداز میں سمجھایا کہ رمشا کی عمر بہت کم ہے اور وہ بہت کمزور ہے، اس طرح اس کی نشو و نما ٹھیک سے نہیں ہوگی اور ویسے بھی وہ اپنے بال نہیں سنبھال سکتی، تو فیصل بھی اس کی تائید کرنے لگا۔ عادل غصے میں کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھ کر چلا گیا۔ فیصل نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر رانیہ کو۔ وہ چہرے پر پریشانی کا تاثر لاتے ہوئے کندھے اچکا کے بولی، لگتا ہے عادل نے مجھے اپنی ماں کی جگہ سمجھا ہی نہیں ہے، اسی لیے میری ہر بات اور عمل کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ رانیہ نے مصنوعی اداسی طاری کرتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، تمہاری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ ٹینشن لو، میں دیکھ لیتا ہوں عادل کو کیا مسئلہ ہے۔ فیصل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور اٹھ کر عادل کے پیچھے چلا آیا۔ رانیہ کے ہونٹوں پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور پھر فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ رمشا خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ رانیہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر سر جھٹک کر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رمشا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کے ادھ کھلے دروازے کے پاس آئی، تھوڑا سا جھک کر اندر جھانکنے لگی۔ عادل چیخ چیخ کر بول رہا تھا، اتنے دنوں کے پکتے لاوے کو آج رستہ مل گیا تھا۔ فیصل جو پہلے اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، ایک ہی دم غصے میں آ گیا اور عادل کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ رمشا نے ڈر کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بس بہت ہو گیا، تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو، میرے بیجا لاڈ پیار نے تمہیں بگاڑ دیا ہے، آج کے بعد تم نے رانیہ سے کوئی بدتمیزی کی تو نتائج کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ فیصل نے سختی سے کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف ہوا۔ فیصل تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے لگا تو ڈری سے امی رمشا پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور نمی بہت واضح تھی۔ فیصل نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ بھاگتی ہوئی عادل کے پاس چلی گئی۔ فیصل کے دل پر بوجھ پڑا، وہ گہری سانس لے کر وہاں سے چلا گیا۔ عادل غصے سے سر جھکائے صوفے پر بیٹھا تھا۔ رمشا نے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ڈرتے ڈرتے اسے پکارا، بھائی۔ عادل نے سر اٹھایا اور اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر فوراً ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگا، میں ٹھیک ہوں رمشا، کچھ نہیں ہوا، تم نے کچھ کھایا؟ عادل نے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ رمشا نے نفی میں سر ہلا دیا، بھائی آپ نے بھی تو نہیں کھایا نا؟ رمشا نے معصومیت سے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے رمشا، عادل نے بے دلی سے کہا۔ رمشا نے اپنے ننھے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما اور بولی، بھائی آپ کو اچھا نہیں لگا کہ میرے بال اب چھوٹے ہو گئے ہیں؟ بھائی وعدہ آئندہ کبھی بھی نہیں کٹواؤں گی، آپ مما سے ناراض مت ہوں، وہ تو اچھی ہیں نا، ہمارا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ عادل ہوں کہہ کر رہ گیا۔ وہ رمشا کو کیا سمجھاتا کہ رانیہ نے کس طرح ان سے ان کا باپ چھین لیا ہے، بلکہ وہ سب کچھ چھین لینا چاہتی تھی۔ وہ سنڈریلا اور سنو وائٹ کی سوتیلی ماں کی طرح تھی، خوبصورت، مکار اور ظالم۔ تو مجھ سے وعدہ کرو کہ پھر کبھی بھی ان کے ساتھ کہیں بھی اکیلے نہیں جاؤ گی۔ عادل نے اپنے ہاتھ آگے کیا تو رمشا نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ عادل نے مطمئن ہو کر گہری سانس لی۔
رانی پیر شاہ کے ڈیرے سے لوٹی تو اندھے اعتقاد کی بے ساکھیوں کے سہارے زندگی کی دوڑ میں تیز بھاگنے اور ریس جیتنے کی کئی امیدیں اس کے پلو سے بندھی ہوئی تھیں۔ وہ امیدوں اور خواہشوں کے بہت سے جگنوؤں کو مٹھی میں قید کر کے سمجھ رہی تھی کہ آنے والی راتیں ان کی روشنی سے کٹ جائیں گی، مگر وہ یہ بھول گئی کہ جگنو کی مدھم روشنی صبر کے گہرے اندھیروں میں تو کام آتی ہے، مگر خود غرضی اور بے حسی کی تیز دھوپ میں نہیں۔ وہ تھکی ہاری گھر واپس لوٹی تو ایک نئی خبر اس کی منتظر تھی، جسے سنتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ مبارک ہو تجھے، اکرم نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بانو بھابھی نے اسے دیکھتے ہی طنزیہ انداز میں اطلاع پہنچائی۔ رانی اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یہ جھوٹ ہے، کچھ دیر کے بعد اس کے منہ سے بمشکل نکلا، چل تو پھر سچ معلوم کر کے مجھے بتا دینا تو۔ اور ماں بیٹے کی میٹنگ جاری ہے، بانو بھابھی نے تیکھے لہجے میں کہا اور برآمدہ جھٹکتے ہوئے مڑ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ پہلے ہی اس گھر میں ویلے نکموں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جن کا بوجھ بھی ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے، اوپر سے آئے روز کے نت تماشے۔ میں صاف کہہ دوں گی مدثر کے ابا سے، بس بہت ہو گیا، اب کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھانی مجھے، اپنا حصہ تو لے ہی گیا ہے، اب کیا ہماری جان لے گا؟ بانو بھابھی بڑبڑاتے ہوئے دراصل اسے سنا رہی تھی، صحن میں کھیلتے بچوں کو ڈانٹتے ہوئے، کمر پر دھموکے جڑتے اور دھکا دیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ بچے ماں کے تیور دیکھ کر سہم کر بھاگ کر کمرے میں چلے گئے۔ بھابھی نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا، سارے گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ رانی بڑے سے صحن میں اکیلی رہ گئی۔ شام کب کی ڈھل چکی تھی۔ رانی نے گہری سانس لی اور اپنی چادر اتار کر گول مول سی لپیٹ کر ایک طرف پھینک دی اور تھکے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ دروازہ نیم وا تھا، دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ اندر سے آتی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اماں پلنگ پر لیٹے اور اکرم دائیں طرف بیٹھا اماں کے پاؤں دبا رہا تھا، اس کے چہرے کی چمک دور سے ہی صاف نظر آ رہی تھی۔ اماں بیزاری سے بار بار اس کے ہاتھ جھٹک رہی تھی۔ چل ہٹ، بڑا آیا ماں کی فکر کرنے والا۔ اماں نے اپنے پاؤں پیچھے کرنا چاہے، مگر اکرم نے مضبوطی سے پکڑ لیے۔ اماں، میری پیاری اماں، بات تو سن۔ اکرم کے لہجے میں شہد گھلا ہوا تھا۔ کبھی مجھ سے تو اس لہجے میں تو نے بات نہیں کی، رانی نے سوچا۔ رانی کو لگا جیسے اس نے نیم کا کڑوا گھونٹ پی لیا ہو، اس کے سارے جسم میں کڑواہٹ پھیل گئی تھی۔ کون ہے وہ بدذات؟ اماں گرجی۔ اسی لیے تو مہینہ مہینہ گھر سے باہر رہتا تھا۔ ارے کماتا تو کچھ ہے نہیں، دوسری شادی کس کے بل بوتے پر کی ہے تو نے؟ اماں مسلسل اکرم کو ڈانٹ رہی تھی، مگر وہ ڈھیٹ بنا مسکرائے جا رہا تھا۔ اماں تو غصہ مت کر، سب بتاتا ہوں تجھے۔ اکرم ماں کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کچھ کہنے لگا۔ رانی کو لگا کہ مزید یہاں کھڑا رہنا بے وقوفی ہے۔ یہ پہلی قسط تھی، اس کا دوسرا حصہ اگلے ویڈیو میں۔ Stay tuned and subscribe my channel. Thank you.